الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی کامل داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی علی ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے۔ حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سید ابو الحسن علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبی بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت ننیالی گڑھ غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان رحمت اللہ علیہ جید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ و زاہدہ اور پارسا خاتون تھی۔ آپ کے ماموں زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار غزنی میں زیارت گاہ سوام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی بکثرت تھے۔ بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور عظیم مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ کی والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ماربہ لہر ترکستان، خراسان، توس، نیشاپور، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام و عراق، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، سوس، ہندوستان اور دیگر متعدد علاقوں اور ممالک کے سفر کیے، اور ممتاز علماء صوفیہ سے اکتساب علم و فیض کیا۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 علماء سے ملاقاتیں کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کثیر استاذہ میں سے خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد اشکانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابو القاسم علی گورگانی کا بڑے ادب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے تمام عروج علوم معقول و معقول میں کمال حاصل کیا۔ وعظ و ارشاد، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ مناظر میں آپ کو یہ دولہ حاصل تھا۔ عام مسائل فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ کشف المحجوب میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار اجل صوفیہ میں بھی کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام الائمہ، شرف فقہ اور دیگر عظیم الشان القاب سے ملقب کیا ہے، اور بڑے ادب سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے سلوک کے منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا اور مدبر عالم دین حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے درمیان بیت الجن نامی بستی میں رہتے تھے، جہاں پر اب ان کا مزار ہے۔ حضرت داتا
خود حنفی المذہب تھے، لیکن طریقت میں آپ نے حنبلی المذہب شیخ ابو الفضل حدلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء امت کے قلوب فقہ اختلافات کے باوجود تعصبات سے پاک تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل حدلی صاحب کا شرف و کرامات، جلیل القدر ولی اللہ، بہت بڑے عالم، آخر عارف و اکمل، شریعت مطہرہ کی سخت پابند اور زہد و تقویٰ میں یگانہ اور روزگار تھے۔ آپ سالکین کو کم کھانے، کم حوابی اور کم بولنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے جبل القام میں 60 سال طویل چلائی کشی فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کے وصال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کی رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہوا وہ نیک ہو یا بد تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی کرے اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہ فرمایا اور جہاں بہت تسلیم ہو گئے۔ جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی۔ اس جگہ آپ قیام پذیر ہوئے اور سادہ سے مسجد و مدرسے پر مشتمل خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور یہی خانقاہ بعد میں برصغیر کی تمام خانقاہوں، مدارس اسلامیہ اور اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ آپ کا مزار اقدس مرکز تجلیات و پناہ گاہ حلق خدا، اور یہ بات اہل علم پر واضح ہے کہ موت سے روح ختم نہیں ہوتی بلکہ جسم سے آزاد ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ طاقتور فعال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ولایت جو کہ اللہ تعالیٰ کی قرب و دوستی کا نام ہے، وفات سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اصحاب روحانیت وفات کے بعد دنیاوی زندگی سے بڑھ کر فیض رسانی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے، اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔